السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کے سامنے بہت ہی پیارا ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ 27ویں شب جس رات کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف ہوا تھا۔ اس رات کو عبادت کرنا بھی بہت فضیلت والا کام ہے، اور اگلے دن روزہ رکھنا بھی بہت پیارا کام ہے۔ اس 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنا تو ایسا ہے کہ کمال ہی ہوگی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینے کے روزے کا ثواب لکھتا ہے۔ اندازہ کیجیے، 60 مہینے یعنی تقریباً 5 سال بنتے ہیں۔ 5 سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے ایک 27ویں رجب کا روزہ رکھنے سے۔ 27 رجب کا روزہ رکھنے کے حوالے سے ایک اور روایت سنیے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو اندازہ کیجئے اس دن کو روزہ رکھنا کتنا فضیلت والا کام ہے۔ اس رات کو عبادت کرنا بھی وہ فضیلت والا کام ہے۔ اس رات کو اکثر لوگ مساجد میں عبادت کرتے بھی ہیں، محافل بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ اس رات کے خصوصیت کے ساتھ جو روایات میں نوافل ملتے ہیں وہ 12 نوافل ہیں۔ وہ 12 نوافل کی مخصوص انداز کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ مخصوص وظیفے بھی ملے ہیں روایات میں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس رات کے کون سے نوافل ہیں، کون سے وظائف ہیں، تو آپ اسی توجہ سن بھی لیجئے، لوگوں کو بھی بتائیے، اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور ان کی رہنمائی بھی ہو جائے۔ جی، شعب الایمان کی ایک روایت میں لکھا ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور رجب کی 27ویں رات ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی سورت ساتھ ملا کر پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے، اور پھر 12 پوری ہونے پر سلام پھیر لے۔ 12 رکعت کی تفصیل پھر سن لیجیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملانی ہے، چاہے سورہ اخلاص ملا لیجیے، قل هو اللہ شریف ملا لیجیے، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات مکمل پڑھنی ہے یوم یقوم الحساب تک۔ اور جب 2 کے بعد اتحیات کے بعد جب کھڑے ہونا ہے تیسری کے لیے، 5ویں کے لیے یا 7ویں کے لیے، تو جب 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا ہے تو سبحانک اللہ سے شروع کریں گے۔ اس طرح 12 رکعت مکمل کر کے سلام پھیریں گے، اور جب سلام پھیر لیں گے تو سلام پھیرنے کے بعد 100 بار یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کا 100 مرتبہ یوں پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پھر اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبحوں کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے کی گئی۔ تو اندازہ کیجئے اس رات میں یہ 12 نفل پڑھنے کے بعد، اس کے بعد جو مخصوص وظائف بتائیں، یہ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی عظمت کو سمجھنے اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، خود بھی عمل کیجئے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔